بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قدرت کے فیصلے بڑے نرالے اور عجیب ہوتے ہیں۔ کبھی وہ پیاسے کو کنویں تک جانے کے لیے صدیوں کے سفر پر روانہ کرتی ہے اور کبھی کنواں اس کے در کے سامنے رکھ دیتی ہے۔ لاہور کی سرزمین صوفیاء، اولیاء اور نیک ہستیوں کی سرزمین ہے۔ ہر دور میں بڑے لوگوں نے اسے شرف بخشا، کیونکہ یہاں سے گونجنے والی آواز پوری دنیا میں پھیلتی تھی۔ اس لیے لاہور توحید پرستوں کا مرکز رہا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے ولاگ میں آپ کو ایسے ولی کے بارے میں بتاتا ہوں جو پیدائشی ولی تھا۔ برصغیر پاک و ہند میں اسلام کی تبلیغ کرنے والوں میں آپ کا نام بھی شامل ہے۔ شاہ عنایت ولی قادری، جن کی آخری آرامگاہ لاہور میں سر گنگا رام ہاسپٹل کے پاس کوئنز روڈ پر واقع ہے۔ بعض مورخین تاریخ پیدائش 1646 اور بعض 1046 لکھتے ہیں۔ آپ کے مزار پر 1046 درج ہے۔ قصور میں ارائیں فیملی میں پیدا ہوئے۔ پیدائشی نام محمد عنایت اللہ، والد کا نام میاں پیر محمد تھا۔ حضرت شاہ عنایت قادری جو وقت کے بڑے صوفی ولی تھے، ایک طرف بابا بلے شاہ کا مرشد ہونا بھی ہے۔ ان دونوں ہستیوں کو ملانے کے لیے قدرت نے اچ گلانیہ سے بابا بلے شاہ کے والدین کو پانڈو کی زمین پر بھیجا، جہاں انہوں نے اس دور کے بہت بڑے عالم خواجہ غلام مرتضیٰ قصوری سے تعلیم حاصل کی۔ لیکن صوفی ظاہری تعلیم کو جب تک جذب نہیں کر لیتا، صوفی نہیں بنتا۔ بابا بلے شاہ کو بھی اپنے آپ کو کھوجنے کے لیے کسی نہ کسی شاہ عنایت کی ضرورت ہوتی ہے جو ارائیں قوم سے تعلق رکھتے تھے، لیکن بلے سے تعلق نے انہیں حاکم اور مرشد کا درجہ دیا۔ وہ شاہ عنایت قادری کہلائے۔ ان کی بڑائی بلے کے لفظوں کی مستی میں شامل ہے۔ انہوں نے بلے کو توحید کے راگ پر تسبیح پڑھائی اور کائنات میں پرو دیا، سرمستی اور عشق کے رموز سمجھائے، حال سے نکل کر بے حال ہو جانے والی کیفیت عطا کی جس میں تن من ایک ہو جاتا ہے۔ آج ہم اس شاہ عنایت قادری کا ذکر کر رہے ہیں۔ باغبان پورہ سے تعلق رکھنے والے ارائیں خاندان کے چشم و چراغ پیدائشی صوفی اور ولی تھے۔ جب تعلیم مکمل ہوئی تو مرشد نے قصور جانے کا حکم دے دیا۔ قصور اور لاہور میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، لیکن نہ جانے وہاں کی زمین، آب و ہوا اور رویوں میں ریاضت کا کیسا امتحان مقصود ہے کہ اس سے گزرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ آپ مرشد کے حکم پر وہاں چلے گئے اور لوگ آپ کے حسن سلوک، علم و فضل کے رنگوں سے متاثر ہوتے ہوئے آپ کے حلقے میں شامل ہوتے رہے۔ دائرہ وسیع ہونے لگا۔ جب صوفیوں کا دائرہ وسیع ہوتا ہے تو ظاہر پرستوں کو فکر لاحق ہو جاتی ہے۔ کچھ ایسا ہی حضرت شاہ عنایت قادری کے ساتھ ہوا۔ اس وقت کے حاکمین قصور سے ان کی یہ مقبولیت، یہ فیمس ہونا درگزر نہ ہوئی۔ اختلاف کے سلسلے شروع ہو گئے، اور پھر جب اختلاف کے سلسلے شروع ہو جائیں تو کوئی نہ کوئی وجہ بھی مل ہی جاتی ہے۔
قصور کی ایک مغنیہ لنگرخانے میں خدمت گزاری کا کام کرتی تھی۔ بیٹی دین کی تعلیم سے بہرہ تھی، حافظ قرآن تھی۔ شاہ عنایت قادری کا نکاح ہو گیا تو اس کو ان کا قصور مان لیا گیا کہ وقت کے عالم فاضل نے مغنیہ کی بیٹی سے نکاح کر لیا۔ اس کی والدہ کا گانے بجانے سے تعلق اچھالا گیا، حالانکہ صوفی اور ولی تو ہمیشہ سر میں چھپی ہوئی روحانیت کو اپنی طاقت تصور کرتے ہیں اور اس کے ذریعے کائنات سے مکالمہ کرتے ہیں۔ اندر خانے وجہ یہ تھی کہ مغنیہ کی بیٹی گانا گائے اور نوابوں کی محفل میں جائے۔ حضرت شاہ عنایت قادری کو طلب کیا گیا اور اس کام سے باز رہنے کی تلقین کی گئی۔ انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کیا اور نکاح کی حرمت پر قائم رہے۔ دوسری صورت میں انہیں قصور سے نکل جانے کا حکم دیا گیا۔ شاید حضرت شاہ عنایت قادری کی لاہور کو زیادہ ضرورت تھی، کیونکہ لاہور مرکز تھا۔ لاہور تشریف لے آئے اور پھر تمام عمر لاہور ہی میں مقیم رہے۔ آپ کی کئی تصنیفات ہیں جو اہل تصوف کے لیے ہدایت کا مرکز ہیں۔ آپ کے درس میں مثنوی مولانا روم کا بیان شامل ہوتا تھا، جس سے خلق خدا خاص محبت رکھتی تھی۔ اس کے علاوہ فصوص الحکم اور تصوف کی عظیم کتب کا درس دیتے۔ ایک بار بابا بلے شاہ سے ناراض ہو گئے۔ وجہ یہ تھی کہ قصور میں ان سے ملنے کے لیے آنے والے حضرت شاہ عنایت قادری کے حقیقی بھتیجے اور داماد کو وقت نہ دے پائے، اور ایک جگہ ذکر کیا گیا ہے، لکھا گیا ہے کہ بابا بلے شاہ اپنے بھابھیوں کے تانوں سے تنگ آ کر بابا شاہ عنایت ولی کے پاس جانے سے معذرت کر چکے تھے۔ یہ دو مختلف واقعات لکھے جاتے ہیں۔ اب حقیقت کیا ہے، یہ مختلف مورخین کی رائے ہے، تو جو ہم نے پڑھا وہ آپ کو بتا رہے ہیں۔ شاہ عنایت کی بڑائی کا بیان اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کو راضی کرنے کے لیے بابا بلے شاہ کو گوالیار بھارت جانا پڑا، جہاں حضرت شاہ عنایت قادری کا سلسلہ شتاری کے بزرگ حضرت شیخ محمد غوث کا مزار تھا۔ وہاں مراقبہ کیا اور شیخ سے اپنے دل کی حالت بیان کی۔ وہ راستہ، وہ طریقہ پوچھا جس سے ان کے مرشد دوبارہ مہربان ہو جائیں۔ اشارہ ہوا کہ فلاں قوال حضرت شاہ عنایت قادری کی خدمت میں عارفانہ کلام پیش کرتے ہیں، جنہیں وہ بہت پسند کرتے ہیں۔ آپ بھی قوالوں کی اس پارٹی میں شامل ہو جائیں۔ بابا بلے شاہ نے مغنیہ کا روپ دھار کر دل کا درد بیان کیا۔ تیرے عشق نچایا کر کے تھیا تھیا۔ جب اپنے کلام میں شاہ عنایت کا ذکر کیا تو شاہ عنایت نے انہیں پہچان لیا۔ کہا، تو بلا ہے؟ جواب ملا، نہیں، میں بھولا ہوا ہوں۔ مرشد نے گلے لگا لیا اور انسانیت کے راستے پر چلنے والے سچے عاشق کو اپنی منزل مل گئی۔ ہم سب کی زندگی میں کوئی نہ کوئی مرشد ہم پر نظر کرم کرنے کے لیے منتظر ہے، لیکن ہم اگر اپنے دل اور روح کی نگاہ سے دیکھیں تو اسے پہچانیں گے، اس کی بات سنیں گے، کیونکہ وہ ہمیں توحید کے راستے پر لے کر جانے کے لیے بے چین ہے۔ شاہ عنایت کا مزار لاہور میں آج بھی ذات پات کی اس تقسیم کو رد کرتا ہوا نظر آتا ہے، جس میں
بلے نے سید ہو کر ایک کرائن کے ہاتھ پر بیعت کر کے بتایا کہ تقویٰ کیا ہے، اور جس کو خدا بڑائی عطا کر دے وہی بڑا ہے۔ ہر انسان بڑا ہے۔ بلے کی تعلیمات میں ہر انسان کا درجہ ایک سا ہے۔ بلے کی روحانیت میں فلسفے عشق کا سارا دار و مدار انسانی وحدت پر ہے۔ یہ وحدت کا سفر شاہ عنایت کی جلائی ہوئی شمع سے شروع ہوا۔ کوینز روڈ پر ایک خوبصورت راستہ آپ کو شاہ عنایت کے مزار اور منسلکہ مسجد تک لے جاتا ہے۔ آپ کے مزار پر سنگ مرمر اور شیشے کا خوبصورت کام کیا گیا ہے۔ ایک اچھی بات یہ ہے کہ مزار کی دیواروں پر بابا بلے شاہ کے خوبصورت اشعار لکھے گئے ہیں جو میرے جیسے کم علم کی نظروں میں اپنے محبوب کو بہترین خراج تحسین ہے۔ باہر سین کے کمرے میں آپ کی اولاد کی قبور بھی دیکھی جا سکتی ہیں۔ آپ کی اولاد میں 2 بیٹے تھے۔ بڑے بیٹے شیخ محمد زاہد اللہ قادری آپ کے جانشین اور شاگرد ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے دور کے روحانی شیخ بھی تھے، جبکہ دوسرے بیٹے شیخ محمد زمان تھے۔ یہ بھی ایک حیران کن امر ہے کہ ایک صوفی بزرگ اور کئی کتب کے لکھاری ہونے کے باوجود شاہ عنایت قادری کو وہ شہرت نہ حاصل ہوئی جو بابا بلے شاہ کا مقدر بنی۔ شاید اس میں بابا بلے شاہ کی کڑی تپسیا اور لازوال شاعری کا ہاتھ ہے۔ بلے شاہ کی مخلصانہ عقیدت اور توبہ کو محسوس کرتے ہوئے شاہ عنایت نے آپ کو معاف کر دیا، اور یوں بلے شاہ کی کڑی تپسیا کا باب بند ہوا۔ بابا بلے شاہ کا لکھا گیا کلام تیرے عشق نچایا کر کے تھیا تھیا پنجاب سمیت دیگر صوبوں یہاں تک کہ سرحد پار بھی بہت مشہور ہے۔ یہ کلام پنجاب دھرتی کے شعر و ادب کا ایک قیمتی اثاثہ ہے۔ پنجابی زبان میں آپ نچلی ذات والے مرشد سے محبت کا یہ بہترین اظہار تب سے اب تک موسیقی کے مختلف طرزوں میں ڈھال کر پیش کیا گیا ہے۔